تو ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اور ہم کیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، حضور سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہ تھا، اور حضور سے زیادہ آپ ان کی قرابت میں بھی جی پھر وہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ حضور سے زیادہ کوئی بھی حسن اخلاق نہیں رکھتا، اور آپ حضور علیہ السلام اپنے اہل سے، اپنے صحابہ سے، اور ان میں سے جب بھی آپ کو علامہ صاحب کوئی پکارتا تھا تو آپ اتنا خوبصورت جملہ لبئی کہہ کر جواب دیا کرتے تھے۔ تو آج ہم اس پر غور کریں کہ ہمیں اگر کوئی 1 سے 2 دفعہ کو کام کہہ دے تو ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ حسن اسوہ حسنہ کے متعلق آپ یہ فرما دیں کہ یہ ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے، تاکہ پہلے اس کی مراد ہم سمجھ لیں اور پھر اس پر دوسری گفتگو کی جائے، لوگوں کو آسانی سے پھر یہ سمجھ میں آ سکے۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے بے حد و بے حساب شکر کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و عالی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میں رمضان رضا نشریات کی تمام ٹیم، ان کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کے پر نور ماحول میں یہ پر نور نشریات ان کا آغاز کر کے اس دور میں ظلمت و جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے دلوں میں روشنی کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو یقیناً سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ نیکی کا راستہ دکھانے والے کے لیے بھی وہی اجر ہے جو نیکی کرنے والے کے لیے۔ ہماری ان نشریات سے اگر کوئی ایک فرد بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا اجر و ثواب ان 3 ممبران کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، اور اس ٹیم کے ساتھ معاونت کرنے والے تمام کے تمام افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے اس ٹیم کے ساتھ معاونت کرتے ہیں وہ بھی اس اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ علامہ صاحب، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی، آپ کا شکریہ۔ آپ علماء کا ہی پیار اور محبت ہمارے ساتھ شامل رہا تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہوگا، اور ہماری منزل مقصود میں بتا دینا چاہتا ہوں کیا ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ ہماری جو منزل مقصود ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور علماء کا ہی پیار ہمیں چاہیے تو ہم انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس بات میں قطعی طور پر کوئی رائے نہیں ہو سکتی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے حوالے سے جو خدمات حضرات علماء کرام سر انجام دیتے ہیں وہ میرے جیسا دین کا ایک ادنا سا خادم بیان بھی نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دین کی جو ضروریات ہیں، دین کے حوالے سے جو آج کے تقاضے ہیں، یقیناً وہ علماء کی رہنمائی کے بغیر ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، اور یقیناً سرکار کی وراثت اگر ملے گی تو سرکار کے وارثوں سے ملے گی۔ تو دین علماء کرام ان سے ملے گا، دین کی طرف وہ ہماری رہنمائی کریں گے، وہ ہماری ہدایت کریں گے دین کے معاملے میں، اور دین کے حوالے سے ہم میں جو سستیاں ہیں وہ یقیناً
ان کی رہنمائی میں ہی دور ہوں گی۔ بے شک۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کرام سے اکتساب کرنے کی، بھرپور اکتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج کے اس جو ہے نا آج کی نشریات کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور مجھ سے جو میزبان تقریب نے محفل نے پوچھا ہے کہ اسوہ حسنہ سے مراد کیا ہے، یہ اسوہ حسنہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک اسوہ ہے اور ایک حسنہ ہے۔ بے شک۔ اسوہ کا لفظی معنی ہے طریقہ، انداز، تو اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین طریقہ واہ واہ۔ یا خوبصورت انداز، خوبصورت طریقہ۔ اور اصطلاحی مفہوم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ اور ہم قربان، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمت و شان کے سامنے سرنگو ہو کر یہی کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کوئی مخصوص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے۔ بے شک۔ سال، 2 سال، 5 سال، 7 سال، 10 سال، 50 سال، 63 سال نہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اسوہ حسنہ ہے۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ میں عرض کرتا چلوں، کیا کوئی بندہ اس بات سے انکار کرے گا جو ہستی اس کائنات میں جلوہ فرما ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب اس کائنات میں اللہ کا فضل بن کر اور اللہ کی نعمت بن کر جلوہ فرما ہو اور آتے ہی سجدہ ریز ہو جائے، وہ کائنات کو یہ پیغام نہیں دے رہی کہ اس کائنات میں آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ؟ اب اسوہ حسنہ کا عبادت کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے سرکار دو عالم کی زندگی کے پہلے لمحات کا یہ پیغام ہے کہ اگر تم انسان ہو تو تمہارا حق بنتا ہے تم رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ واہ 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 واہ۔ اسوہ حسنہ یہ پہلا آپ کی حیات ظاہری کا پہلا لمحہ ہے، اور اس کی تلقین کیا ہے؟ اس کی تلقین یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور یہ بظاہر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تخلیق کے پہلے دن سے منصب نبوت پر فائز ہیں، اور فہم و ادراک کے اور شعور کے تمام زاویے آپ کی ذات مبارکات پر ختم ہیں پہلے دن سے، روز ازل سے، تخلیق سے۔ مگر بظاہر بچپنا ہے، پیدائش ہے، پہلے دن کا بچہ ہے، ابھی بلکہ گھنٹے بھی نہیں گزرے اور کچھ منٹ بھی نہیں گزرے۔ جس دور میں ہم کہتے ہیں نا یہ شعور نہیں ہے، شعور کا دور نہیں ہے، یہ فہم کا دور نہیں ہے، بچہ شعور کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے اپنے محبوب کو تخلیق کے پہلے دن سے شرف نبوت سے ہم کنار فرما کر، چونکہ اس کائنات کے لیے اسوہ حسنہ تھا نا آپ کی ذات مبارکات، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک کی 36 صورتوں میں 134 مرتبہ تقریباً تذکرہ ہے، مگر آپ کی ذات گرامی کے کو اسوہ حسنہ کے لقب سے موسوم نہیں کیا گیا۔ دیگر انبیاء کرام کو اسوہ حسنہ کے نمرود کے دربار میں پوری جرت کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار حق، اور فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی للکار، یہ قرآن پاک کے اوراق پہ جگہ جگہ پہ ظاہر ہے، مگر ان کے اسوہ کو حسنہ قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اسوہ حسنہ تقاضا کرتا ہے زندگی کے ہر پہلو میں جامعیت کا، زندگی کے ہر پہلو میں کاملیت کا، زندگی کے ہر پہلو میں اکملیت اور عملیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں جب سے رب نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے غم گسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا روز اول سے لے کر روز آخر تک ہر عمل، ہر پہلو، ہر زاویہ، ہر حرکت، ہر لفظ کاملیت رکھتا۔ سوائے کمری والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا نا کہ پہلے دن سے، اچھا یہ تو بات آ گئی نا پیدائش کی، جی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ جب اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا اپنی شان کے لائق، تو جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق ہوا، یہ آپ کی حقیقت ہے، تخلیق ہوا، تمام صاحبان سیرت
اس بات کی طرف تذکرہ کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں جی۔ کہ اللہ کے پیارے حبیب نے تخلیق کے ساتھ ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سبحان اللہ. نور مصطفیٰ 70,000 سال تک سجدے میں پڑا رہا. اللہ اکبر. پھر سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا تو دوبارہ پھر سجدے میں سر کو ڈال دیا. 70,000 سال پھر طویل سجدہ کیا. اس ذات کی اکملیت اور کاملیت اور اس کے اسوہ حسنہ کو کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کہ تخلیق کا پہلا لمحہ ہے اور وہ بھی اس شعور کے ساتھ جس نے تخلیق کیا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا. اس شعور کے ساتھ, جی جی, اس عرفان کے ساتھ, اس شناخت اور پہچان کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تخلیق کے پہلے لمحے کو اور پیدائش کے پہلے لمحے کو اور پھر زندگی کے ہر ایک لمحے کو سب سے پہلا جو پیغام دیا نا آپ کے اسوہ حسنہ کا وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ہو جاؤ, اپنے رب کے بن جاؤ, رب کے بن جاؤ, اپنے رب کے بندے بن جاؤ. وہ تمہارا معبود ہے, بے شک, تم عابد بن جاؤ. وہ تمہارا مسجود ہے, تم ساجد بن جاؤ. وہ تمہارا مالک ہے, تم اس کے مملوک بن جاؤ. وہ تمہارا حاکم ہے, تم اس کے محکوم بن جاؤ. یہ پہلا پیغام ہے. اب پہلا زندگی کے پہلے لمحے کا پیغام یہ ہے خدا کی اطاعت اور فرما برداری. تو زندگی جیسے جیسے آگے بڑھے گی جی جی, کیا کیا نہ خوبصورت اور حسین پھول کھلیں گے اس میں, کیا کیا کمال کی ادائیں نہ نظر آئیں گی آپ کو. یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے بچپن کے حالات, بچپن سے لے کر لڑکپن کے حالات, لڑکپن سے لے کر آپ کے شباب کے حالات اور شباب سے لے کر آپ کی زندگی کے بقیہ ظاہری ایام, ان کا ایک ایک لمحہ ایسے حسن سے مالا مال ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو سامنے کر لیں اور سورج لے آئیں تو آپ کی زندگی کی اس پہلو کی چمک سورج کی شعاؤں کو درماندہ کر دے گی, بھگا دے گی. اتنا روشن, اتنا باکمال پہلو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ. اور پھر زندگی کے ہر, میں پہلے عرض کیا نا, اسوہ حسنہ کے لیے ضرورت ہے کس کا ہوگا, اسوہ حسنہ کس کا ہوگا جس میں 4 کمالات پائے جائیں. تاریخیت ہو اس میں, اس میں کاملیت ہو, اس میں جامعیت ہو, اس میں عملیت ہو. کائنات میں کسی اور انسان میں یہ 4 کمال موجود نہیں ہے. کہ تاریخ کے حوالے سے کسی کی کمزوری ہے, سال ہوگی, 2 ہوگی, 3 ہوگی, 100 سال ہوگی, 200 سال ہوگی, مگر کملی والے کی تاریخ کیا ہے؟ جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ کریم تھے. بے شک, جب کچھ نہ, یہ تاریخ ہے آپ کی, تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ تھے, اور جب کچھ نہ ہوگا تو مصطفیٰ کریم ہو گئے. تاریخ ابتدا سے انتہا تک, ازل سے لے کر ابد تک کی تاریخ ہے. اتنی جامع تاریخ کسی کی بھی نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے, اتنی جامع تاریخ کسی کی بھی. اور پھر کاملیت کا عالم یہ ہے کہ 1911 میں سروے کیا جاتا ہے. اپنے تو اپنے پرائے مانتے ہیں. 1911 میں سروے کیا جاتا ہے, لوگوں سے پوچھا جاتا ہے سب سے کامل ترین انسان کون ہے, تو انگریز پادری وہ عاجز آ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو کچھ بھی کر لو تمہیں محمد کے سوا کامل نہیں ملے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, محمد کے سوا تمہیں کوئی کاملیت کا یہ عالم ہے. اور کاملیت کا یہ عالم ہے کہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کپڑے کو سینے والی عورت سے لے کر تخت پر حکمران ہونے والے اور تخت پر بیٹھ کر فیصلے صادر کرنے والے حکمران تک, اور اس حکمران سے لے کر اپنے خالق کی بارگاہ میں انتہائی قرب کی منزلوں پہ موجود ہو کر بھی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیغام ہے, ایک ایک لمحہ پیغام ہے. وہ گھر کے کونے میں کپڑے سینے والی عورت کے لیے بھی موجود ہے, تخت پر بیٹھے ہوئے حکمران کے لیے بھی موجود ہے, اور رب کے قرب میں بیٹھ کر رب سے کس طرح مانگنا ہے اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے. کیسے نہ ہوگا بہترین نمونہ, کامل ترین. اور پھر اس کے بعد جامعیت. اس کائنات میں سوائے کملی والے کریم آقا کے اور کسی کے کردار میں جامعیت نظر نہیں آتی. کیسی کمال جامعیت ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہیں تو کامل امام ہیں, منبر پہ بیٹھے ہیں تو کامل خطیب ہیں, بازار میں کھڑے ہیں تو کامل تاجر ہیں, گھر میں ہیں
تو ایک کامل شوہر ہے، ماں کے سامنے ہے تو ایک کامل بیٹے کے روپ میں ہے، واہ واہ، بیٹی کے پاس ہے کامل باپ کی صورت میں ہے، واہ، بھائیوں کے جرمٹ میں ہے تو کامل بھائی کی صورت میں ہے۔ کیا کاملیت ہے آپ کے وجود اقدس کی اور آپ کی ذات ببرکات کی اور آپ کی طبیعت کی، مزاج کی، جامعیت کی، کہ زندگی کے ہر شعبے کا جو جامع ترین ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی علیہ ذات وسلم۔ ببرکات ہے۔ علامہ صاحب اس میں چاہوں گا آپ مزید ایڈ کر دیں کہ ہمارے اسوہ حسنہ سے جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں، اور بالخصوص آپ اس بات پر بھی توجہ فرمائیے گا کہ جو کاروبار اور تجارت کے حوالے سے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کس نے نہیں سنا؟ من غش فلیس منا، بے جو شک، ملاوٹ بے شک۔ کرتا ہے وہ ہم میں سے اللہ نہیں ہے، اکبر، نہیں ہے ہم میں سے، بے شک بے شک بے شک، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایماندار تاجر ہے میدان حشر میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا، نجات کی، اس کے لیے نجات کی نوید ہے۔ اللہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس نیت سے کہ قیمتیں بڑھیں گی تو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک بے شک۔ یہ سارے ہمارے سامنے ہیں، آپ کا کردار ہے۔ اور جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں نکاح کا پیغام بھیجنا آپ کی تجارت کے سنہری اصولوں کی وجہ سے ہے۔ واہ 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 واہ، تجارت میں آپ کا کردار دیکھ کر انہوں نے جب 20 سال آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی نا تو آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں تجارتی قافلے کے ساتھ جاؤں گا، شام تجارت کے لیے جاؤں گا، تو انہوں نے اپنا مال پیش کیا اور اپنا سب سے ذہین اور فتین غلام میسرہ ساتھ بھیجا، اور جب وہ واپس آیا تو اسے پوچھا بتاؤ احوال بتاؤ ذرا، مکے کی گلیوں میں تو بڑی شان سنی ہے نا، صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، مکے کی گلیوں میں سنا نا بڑا باکردار ہے، بتاؤ یہ معاملات میں کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں؟ تو وہ غلام کہنے لگا آج تک تیرے مال نے کبھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا آج دیا ہے، اور کیسے مال کیسے فروخت کیا ہے کہ منڈی میں مال رکھا ہے، مال میں اس طرح ہاتھ ڈالا ہے، ہاتھ ڈال کے اچھالا ہے اور کہا اوپر سے لے کر نیچے تک ایسا ہے، اس مال میں یہ خامی ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، لے لو۔ یہ نہیں کہ اوپر سوکی گندم ڈال دیں نیچے گیلی گندم ہو، اوپر صاف گندم ہو نیچے مٹی والی۔ اور ابھی آپ نے دیکھا نہیں اللہ یاد باللہ تعالی، پھر ہم کہتے ہیں زلزلوں نے تباہی مچا دی ہے، سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، یہ ژالہ باری ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو جب گندم کے 40 کلو کے پیکٹ میں 10 کلو مٹی ہوگی تو زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، ژالہ باری نہیں آئے گی تو کیا ہوگا۔ بہرحال زندگی کے ہر شعبے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، بالخصوص آج کے دور میں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، تجارت میں، سیاست میں، ہر معاملے میں سرکار کی ذات کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، تب کامیابی ملے گی، وگرنہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ما علی الا البلاغ۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ نے اسوہ حسنہ اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے جو حالات زندگی اور جو تجارت کے حوالے سے جو پیغامات تھے وہ آپ تک علامہ صاحب نے بخوبی اور جامع الفاظ میں پہنچائے ہیں۔ تو میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں محمد فاروق صاحب، آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ سے صرف گزارش یہی ہے کہ آپ نے جو ہمارے لیے مہمانوں کے لیے تحائف بھیجے اور جو تعاون کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ شرکت کی آپ نے پروگرام میں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے رمضان رضا کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری اس کاروان کا جی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، جنہوں نے مجھے رمضان رضا پروگرام میں مدعو کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اور الحسین میرج ہال والوں کی بھی بہت کاوش ہے اس پروگرام میں، اور جو بھی ہمارے ساتھ کاوش کرنا چاہتا ہے وہ اسکرین پر ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، ان پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور آج کی جو بزم کا ایک خوبصورت پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخری عشرہ میں مقابلہ حسن نعت ہوگا، اور اس میں جو احباب شرکت کرنا چاہتے ہیں
وہ اسکرین پر نمبر دیے گئے ہیں، وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو اس میں قرہ حضرات آنا چاہتے ہیں، جو خطیب حضرات ہمارے ساتھ عالم دین حضرات رابطہ نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، اس پروگرام رمضان رضا اعلیٰ حضرت کا فیضان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو بھی احباب شرکت کرنا چاہتے ہیں پڑھنے لکھنے اور سننے کے حوالے سے، وہ ہماری اسکرین پر نمبر دیے گئے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو نشریات میں پہلے بھی عرض کر چکا، رمضان رضا نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیجز پر آپ کو دکھائی جاتی ہے، اور پیجز کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ دین کا کام کثیر لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور کل پھر نئے مہمان کے ساتھ، نئے ثنا خان کے ساتھ، نئے عالم ذیشان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، روزانہ رات 11 بجے دیکھنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔